السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جس دن قربانی ہو رہی ہو اس دن آخر کب تک کھانا پینا نہیں چاہیے، آخر کتنے بجے تک روزے کی طرح رہنا چاہیے، آج میں آپ کے سامنے یہی باتیں بتانے والا ہوں۔ چونکہ دوستوں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس حوالے سے کنفیوژن رہتا ہے کہ بھائی جب تک گھر میں قربانی نہ ہو جائے تب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں پینا ہے، بالکل روزے کی طرح رہنا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس بات کی حقیقت بیان کرنے والا ہوں۔ دیکھیں دوستوں، 5 ایسے ایام ہیں جس میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، جس میں روزہ اگر آپ رکھتے بھی ہیں تو وہ روزہ آپ کا تو ہوگا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ روزہ آپ کا ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یوں تو روزہ رکھنا یہ بہت بڑا ثواب اور ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان 5 دنوں میں سے پہلا دن ہے عید الفطر، یعنی رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد جو عید کا دن آتا ہے اسے ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عید الفطر کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ دن آپ کا کھانے پینے کا دن ہے۔ اس دن میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ تو ہوگا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ روزہ آپ کا ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا دن جس میں روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے وہ ہے عید الاضحیٰ کے دن، ہے نا۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن میں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر رکھتے ہیں تو ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید جو ہے وہ کھانے پینے کا دن ہے، اس میں گوشت کھائیے، اس میں لذیذ کھانے کھائیے، یہ کھانے کا دن ہی اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خوشیوں کا وقت ہے، تو اگر ان دنوں میں آپ روزے کی طرح رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو پھر ایسی کیفیت میں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور بقرعید میں صرف ایک دن نہیں بلکہ بقرعید میں 4 دنوں تک روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی بقرعید آج سے شروع ہوا تو آج آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کل بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، پرسوں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد والا دن بھی آپ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بقرعید جو ہی شروع ہو اس کے بعد آپ لگاتار 4 دنوں تک آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اگر رکھتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب صاف لفظوں میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ قربانی کے ایام میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان دنوں میں روزے کی طرح رہنا یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے نا۔ یہ سمجھ کر کے نہ کھانا کہ بھائی قربانی ہوگی اس کے بعد ہی کھانا چاہیے، ورنہ اگر کھاتے ہیں تو ناجائز ہے، حرام ہے، قربانی ہماری صحیح نہیں ہوگی، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے نام سے ہی قربانی ہو رہی ہے تو بالکل آپ بلا جھجک کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کھانے پینے میں کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی جب ہو رہی ہو تو 10 بجے تک نہیں کھانا چاہیے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہاں، قربانی کے دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا، سنت طریقہ یہ ہے کہ جس دن قربانی ہو رہی ہو ان دنوں میں آپ کھانے کی شروعات جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے ہی کریں، یہ حضور کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے، آپ کے لیے اچھا یہ ہے کہ آپ جو ہے کھانے پینے کا کام جو ہے قربانی کے گوشت سے ہی شروع کریں۔ لیکن عام طور پر قربانی کا سمے کافی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 10 بج جاتا ہے قربانی ہونے میں، تو ایسے وقت میں تو 12 بجے کھانا تیار ہوگا، تو ایسی کیفیت میں لیٹ ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا ماحول ہے آپ کے یہاں تو پھر ایسی کیفیت میں بلا جھجک آپ کھا سکتے ہیں، اور دوسری چیزیں آپ جو ہے کھا کر کے گزار سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ میں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے یہاں خود قربانی کرنے والے موجود ہیں، جلدی قربانی ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں کھانے کی شروعات جو ہے قربانی کی گوشت سے کریں۔ اس سے ہوگا کیا کہ سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ثواب میں اضافہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا اور اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔